الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والتسليم الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، جب چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا، جب چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ برادران اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، ابھی اللہ رب العزت کے کلام عظیم کی دو جگہ سے دو چھوٹی سی آیت تلاوت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث بھی پیش کی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی کی تعریف کو بیان کرتا ہے، اپنے نبی کی عزت کو بیان کرتا ہے، اپنے نبی کے بچپن کو بیان کرتا ہے، اپنے نبی کی جوانی کو بیان کرتا ہے اور اپنے نبی کے بڑھاپے کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی وہ والدین کے بارے میں پڑھی۔ آج میں آپ کو ان دونوں آیتوں کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ میرے عزیزوں، اس نبی کا بچپن کتنا پیارا گزرا، اس نبی کی جوانی جہاں بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ روئے زمین میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جیسا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کو نبی دیا، اور کیوں نہ دیتا کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا پیارا نہ بناتا تو اور کیسا بناتا؟ ایسا پیارا اللہ نے ہمیں نبی دیا۔ وہ نبی کہتا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ رب العزت پہلے فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت ارشاد فرمایا کہ تم سب سے پہلے میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو۔